اور یہ لوگ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے, سر پر کفن باندھ کے ان کو بچائیں گے. یہ فلسطین کو بچانے جائیں گے, ان کو بچانا پڑ جائے گا. فلسطینیوں کو نا شیر چاہیے, ٹھنڈے کلیجوں والے لوگ نہیں چاہیے, جیتے جاگتے مرے ہوئے جسم نہیں چاہیے, تعداد نہیں چاہیے, ان کو کوالٹیز چاہیے, وہ کوالٹیاں کہ جو ہم نے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دی. ایمانی نور چاہیے ان کو, وہ ایمانی نور کہ جو انسان کو میدان جنگ میں کھڑا رکھتا ہے جب تک اس کی آخری سانس اس کے جسم میں باقی رہتی ہے. کہاں ہے آپ کے دل میں ایمانی نور؟ ہمارے سینوں سے تو وہ نکل چکا. کس وجہ سے؟ بیبی شونا کے چکروں میں, آئی مس یو, آئی لو یو کے چکروں میں, حرام کاموں میں انوالو ہونے کی وجہ سے. ہم جیسے نوجوان فلسطین جا کے نا فلسطینیوں کا بازو نہیں بن سکتے, بلکہ ان کے بوجھ میں اضافہ ضرور کر سکتے. ہم نے وہاں جا کے بھی ان کی لڑکیوں کو تاڑنا ہے. بھلے ہم یہاں سے جتنے بھی دعوے کر لیں, ہمیں ہماری اصلیت بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. اسی لیے اللہ توفیق ہی نہیں دے رہا ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا, اسی لیے سارے راستے بند ہیں. اسی لیے ہم پر ایک ایسے حکمران مسلط کیے گئے ہیں جو بے حس ہے, جن کے دل سخت ہے, جن کے دلوں کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہے ہی نہیں. ان کے جسم کو اگر ایک چوٹ لگ جائے, اس درد کی داستانیں یہ لوگوں کو سنائیں گے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ان کے گھروں میں آ گیا نا تو یہ پورے ملک کو سر پہ اٹھا لیں گے. لیکن فلسطین کے مسئلے کو مسئلے کی نگاہ سے دیکھیں گے ہی نہیں. روز ہوتا ہے, روز لوگ مرتے ہیں, اگر وہ بھی مر رہے ہیں تو مرنے دو, کوئی نئی بات تھوڑی نا. جن کے دلوں میں اللہ ہوتا ہے نا وہی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھاتے ہیں. جن کے دلوں میں دنیا ہوتی ہے نا ان کی ساری اسٹریٹجیز صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں. انہوں نے اپنے ایمانی نور کو بچا کے رکھا تھا اس دن کے لیے, اور وہ ایمانی نور آج ان کو ثابت قدم رکھ رہا ہے. جبکہ ہم نے چند گناہوں کی وجہ سے, دنیا کے تھوڑے سے فائدے, تھوڑے سے مزے کی وجہ سے اپنے دلوں سے ایمانی نور نکال دیا ہوا ہے. وہ موت کو گلے سے لگا کر ڈریں گے نہیں. اور میں اور آپ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, نافرمانیوں اور غفلتوں کی وجہ سے اگر موت کو تصور کرنے بھی بیٹھے نا تو ہماری روح کام جائے گی. ان یونیورسٹیوں کے ناچ گانوں نے, یہ پارکوں کے کانسرٹس نے اور یہ ٹک ٹاک کے مجروں نے ہمارے نوجوانوں کو مار دیا ہے. ان سے ان کی ایمانی قوتوں کو سلب کر لیا ہے. ان کے قدم کمزور ہو چکے ہیں. اب ہم سے ہماری زندگیاں نہیں ہینڈل ہو رہی بھائی. ہمیں تو خود نہیں سمجھ آ رہا کہ سروائیو کیسے کریں, جیئیں کیسے. اور ایسی کنڈیشن میں میں دعویٰ یہ کروں کہ میں نے فلسطین جانا ہے, میرے لیے راستے کھول دو. کیا کرنے جانا ہے وہاں؟ ان پر بوجھ بننے جانا ہے. آج ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کے کام آ سکے, کسی کا بوجھ ہلکا کر سکے, کسی کو فائدہ پہنچا سکے. بس خود ہی میں زندگی, مریں گے, کفن دفن ہوگا, بس دفنا دیا جائے گا. کوئی کیوں یاد کرے گا مجھے, کوئی کیوں یاد کرے گا تمہیں؟ کیا احسان ہے تمہارا لوگوں پہ؟ کیا کیا تم نے کسی کے لیے؟ جو بھی کیا اپنے لیے کیا. اس امت کو تو تب یاد رکھا جاتا کہ جب یہ دوسروں کے کام آتی, اس قابل ہوتی کہ لوگوں کی بھلائیوں میں استعمال ہوتی. اس امت نے فیل کر دیا ہے خود کو گناہوں کی وجہ سے. اب میرا اور آپ کا شمار غیرت مند لوگوں میں, مجاہدوں میں, بہادروں میں نہیں ہوتا بھائی, نہیں کیا جائے گا, بلکہ بے حس, ذلیل, رسوا, کمزور, بے وقوف, بزدلوں میں لکھا جائے گا. تو آپ کو یہ بات بری لگے یا اچھی لگے, ہر بندہ اپنی اصلیت جانتا ہے اور اللہ ہر بندے کی اصلیت اس سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے. تو ہم بحیثیت ایک قوم گر چکے ہیں. اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرو, مزید برباد نہ کرو خود کو, اپنے اندر ایک اچھا چینج لاؤ. میں جب تم لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں نا تو مجھے تم لوگوں کے ان مرجھائے ہوئے چہروں کے پیچھے تم لوگوں کا معصوم چہرہ نظر آتا ہے. بظاہر سخت دلوں کے پیچھے ایک نرمی, ایک صلہ رحمی نظر آتی ہے. لیکن یہ تو وہ چیزیں جو مجھے نظر آ رہی. کیا ہی اچھا ہو کہ تم اپنے آپ سے جا ملو, صحیح لفظوں میں جو تم ہو اسے دیکھ لو, اور باہر سے یہ جو دکھاوے کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, کسی نے بدماشی کا, کسی نے اس 2 ٹکے کی دنیا کا, کسی نے شہرتوں کا لباس پہنا تو کسی نے دولتوں کا لباس پہنا, کسی نے عہدوں کے نشے کیے ہوئے ہیں تو کسی نے غفلتوں کے نشے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کا اصل نہیں ہے نا, یہ تو دل بہلانے والی بات ہے. آپ کی اصل اصلیت تو آپ کے اندر دبی ہوئی ہے. بس آپ خود کو 5 منٹ دے ہی نہیں رہے ہو کہ ساری چیزوں سے کٹ آف ہو کر تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو. یہ سوچو کہ یار میں کیا لایا تھا ساتھ, یہ سوچو کہ یار اگر آج میرے پاس بہت کچھ ہے تو یہ کب تک رہے گا, اور یہ سوچو کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں کہاں جاؤں گا, کون ہوگا میرے ساتھ, کس کی دوستی کام آئے گی, کیا لے کے جاؤں گا میں اپنے ساتھ سوائے اعمال کے, سوائے اللہ کی محبت کے, اچھے اخلاق کے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہے نا. اب اللہ سے محبت بھی کرتے ہو, آپ کے اخلاق بھی اچھے ہیں. اگر کوئی آپ کو چھیڑے نا, یہ تو لوگ آپ کو چھیڑتے ہیں تو آپ بد زبانی اور بد کلامی پر اتر آتے ہو. اینی چھوڑو ان ساری چیزوں کو, باتیں تو چلتی رہیں گی جب تک ہم زندہ ہیں. تو کیا ہی خوب ہو اگر ہم توبہ کر لیں. جن چیزوں سے دل کو راحت پہنچتی ہے, دل کو سکون ملتا ہے, ان کاموں میں, ان چیزوں میں ان 2-4 دنوں کو گزاریں. یعنی کہ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو, سوری بولو یار اسے, کہو یار کب تک چہرہ لٹکا کے رکھنا ہے, میسج کرو اسے, کال کرو اسے کہ یار کب تک ناراض رہیں گے. زندگی کا پتہ نہیں ہے, یا تم نے چلے جانا ہے یا میں نے چلے جانا ہے.
بے سہارا لوگوں کا سہارا بن کے کمزور، لاچار، مجبور، غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور سب سے بڑی بات رات کے آخری پہر میں، میری جان آج کے دن اگر تم یہ چھوٹی سی بات ریئلائز کر لو دل کی گہرائیوں سے کہ یار اب تک کی زندگی جو تھی وہ بڑی غفلت میں گزری ہے، مستیوں میں گزری ہے، نشوں میں اور غفلتوں میں گزری ہے، آج کے بعد کی زندگی جو ہے نا جس نے دی ہے اسی کے لیے گزرے گی، اس ارادے سے تمہاری روح پاک ہو جائے گی، تمہارے دل کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور تمہارا دماغ بالکل ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ یعنی اپنے باطن کو، اپنے اندر کو اللہ سے جوڑو اور اپنے ظاہر سے لوگوں کا بھلا کرو۔ ابھی تو ہم سب نشوں میں، جو شیطان بتا رہا ہے بس اس کو کر رہے، لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہوں والی زندگی گزار رہے، لوگوں کے سامنے آ کر ہم سے اچھا کوئی دوسرا انسان ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور ہم اپنے اپنے گھروں کو آتے ہیں، ہماری اصلیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی تم اپنے گناہ وہاں کرنا چاہتے ہو جہاں کوئی نہ دیکھے، ورنہ تو تمہاری عزت خراب ہو جائے گی، ذلیل ہو جاؤ گے، بدنام ہو جاؤ گے، لوگوں کے پاس تمہارے راز چلے جائیں گے، اور وہ اللہ جو پہاڑوں کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس اللہ سے ہم نے کبھی بھی حیا نہیں کی، اس اللہ سے کبھی ہمیں نہ ڈر لگا، نہ شرم آئی، اور نہ ہی کبھی اس کی وجہ سے یا وہ دیکھ رہا ہے، اسے میں نظر آ رہا ہوں، اسے میرے کرتوت نظر آ رہے ہیں، اسے میرے اعمال نظر آ رہے ہیں، نہ ہی ہمیں کبھی ان سوچوں نے گرفتار کیا۔ کتنی عجیب زندگی ہے یار ہماری۔ ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، جب بھی آپ اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کریں گے تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں کو، اپنی مرضیوں کو، حرام محبتوں کو، حرام کمائیوں کو، بہت ساری چیزوں کو اپنانا ہوگا، نیکیوں کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، حیا کو، حلال چیزوں کو، بہت ساری چیزوں سے لڑنا ہوگا، نفس سے، ہوس سے، شیطان سے، دل میں پیدا ہونے والے گناہوں کے خیالوں سے، ذہن میں چلنے والے گناہوں کی پلاننگ سے، بہت ساری عبادتیں بھی کرنی پڑیں گی، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنا، صبر کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، برائیوں سے بچانا، بعض اوقات اللہ کے دشمنوں کو سمجھانا، اور اگر نہ سمجھے تو اللہ کے دشمنوں سے لڑنا۔ اب اتنی ساری چیزیں اپنے اللہ کے لیے وہی بندہ کر سکتا ہے جو اپنے ٹائم کو لے کر سیریس ہو، اپنے اللہ کو لے کر سیریس ہو، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے اور لذتوں سے اور ہوس سے اور شیطان اور نفس سے کاٹ دیا ہو، بچنے کی کوشش کرتا ہو۔ لیکن جو انسان مصروف ہی دنیا کی ایکٹیویٹیز میں ہے، دنیا کے گیجٹس کو اس نے اتنا ریلیونٹ سمجھا ہوا ہے کہ اگر وہ اسے یوز نہ کرے تو اس کی دنیا برباد ہو سکتی ہے، وہ انسان اللہ رب العزت کے مشنز میں کیسے آگے بڑھے گا؟ جس انسان کے پاس دنیا کے لیے ٹائم ہے، آخرت کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے تقوی پر کیسے محنت کرے گا؟ وہ اپنی عبادتوں کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ اپنے اخلاص کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ اپنی نیت کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ کیونکہ نفس اور شیطان نے مل کر ہمیں اچھا خاصا بگاڑ دیا ہے۔ ہمیں تو اب اپنا سارا وقت اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگانا ہے، تو ابھی بھی اگر ہم اپنے وقت کے ساتھ سیریس نہیں ہوں گے، اپنے اللہ کے ساتھ سیریس نہیں ہوں گے تو مزید بگڑتے چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھوڑی نہ ہے کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آبرا کا ڈابرا بولیں گے اور چھڑی کا رخ اپنی طرف کر کے اپنے آپ کو بدلیں گے۔ نہیں بھائی، صحابہ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے خون بہایا، جانیں پیش کی، اولادوں کو قربان کیا، کاروباروں کو قربان کیا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ کم سے کم پسینہ تو بہائے، کم سے کم اپنے جسموں کو تھکائیں تو صحیح۔ لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے کمرے میں، میسج پہ میسج کیے جا رہی ہے اور ہنس رہی ہے، امی آوازیں دے رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کیریئر خراب ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح سارے نوجوان لڑکے جاگتی آنکھوں سے سوئے ہوئے ہیں، 10 لوگوں میں بیٹھا ہوا شخص اپنی دنیا میں غائب ہے، ان کو اپنی تباہی نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ روزانہ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، جس معاشرے کے لڑکوں اور لڑکیوں کا ایسا سینس، اس معاشرے نے کیا ترقی کرنی ہے دنیا میں یا آخرت میں؟ جو اصل محبت ہوتی ہے نا، وہ گھر کی 4 دیواری پرووائڈ کرتی ہے، وہ ایک دوسرے کی عزت سکھاتی ہے، وہ مرد پر بھی ذمہ داریاں ڈالتی ہے اور عورت کو بھی ذمہ دار بناتی ہے۔ لیکن یہ جو محبت کے نام پہ نفس اور ہوس کے تماشے چل رہے ہیں نا، ان تماشوں میں انسان اپنے جسم سے کپڑے تک اتار دیتا ہے اور اس کو پتہ تک نہیں چلتا، اپنی حیا کے سودے کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی لمٹس کو کراس کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے لیکن ریئلائز نہیں ہوتا۔ تو خدا را اپنی جانوں پر یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ ابھی اللہ کا ایک فیصلہ ہوا نا کہ آ جاؤ میرے پاس، تو تمہارے جانو مانو کو خبر بھی نہیں ہونی اور تم نے 6 فٹ زمین کے نیچے اتر جانا ہے، اور تمہارے جانے کے بعد جو زندہ بچ گیا ہوگا نا یا بچ گئی ہوگی، اس نے کسی اور کے ساتھ مصروف ہو جانا ہے۔ آج اگر مردوں میں غیرت ختم ہو رہی ہے، ارے اللہ کو چھوڑ دیا تم نے،
نمازیں چھوڑ دی تم نے، حلال حرام کی تمیز، پہچان، علم نہیں ہے تمہارے پاس، تم کیسے خود کو کامیاب کہہ سکتے ہو؟ میں کیسے خود کو کامیاب سمجھ سکتا ہوں؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس بندے کی اسٹرینتھ اتنی ویک ہو کہ وہ دنیا کے چھوٹے سے مسئلے کے آگے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پینک ہو جاتا ہے، یہ بندہ جب نافرمانی کر کے عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا اور اللہ نہ کرے اگر آخرت کے مسئلوں میں گرفتار ہو گیا، کیسے برداشت کرے گا؟ دنیا کا ڈپریشن، دنیا کا انزائٹک لیول، دنیا کے پینک اٹیکس، یہ تو بہت معمولی چیز ہے۔ جس بندے سے اپنی زندگی میں چھوٹا سا غم نہیں اٹھایا جاتا، وہ بندہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے اور اپنی آخرت کو برباد کر کے آخرت کے غم کیسے اٹھائے گا؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں، لوگ صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں، زندگی کے فیصلے آپ نے اپنے لیے خود کرنے ہیں۔ اور زندگی کے فیصلوں میں اگر آپ نے بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیے لیکن یہ فیصلہ نہ کیا کہ یار مجھے اپنی زندگی اب اللہ رب العزت کے ساتھ گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنی ہے، تو واللہ ہی آپ کامیاب ہو کر بھی ناکام ہیں، عزت میں ہوتے ہوئے ذلیل ہے، دولت کے ہوتے ہوئے فقیر ہے، اور لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ تنہا ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اگر ابھی میرے کسی بھائی نے یا بہن نے یہ ارادہ کر لیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ کے بعد کی جو زندگی ہے میرے پاس، وہ انشاءاللہ قرآن کے مطابق اللہ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر گزرے گی، اور اپنی زندگی کو چینج کر لیا، گناہوں سے منہ موڑ لیا، بے حیائیوں کو بند کر دیا، اپنے دل کو صاف کر لیا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لیا، توبہ سے اس کی شروعات کی، عبادتوں کے ذریعے سے اس کو کنٹینیو کیا، تو ابھی سے ہی آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ جب ایک انسان بن دیکھے اپنے رب سے جڑنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت اس انسان کو گھیر لیتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جب اللہ جیسی بابرکت ذات ایک انسان کے ساتھ ہو جائے، اس انسان کو کوئی گرا سکتا ہے؟ اگر ایک انسان نے گناہوں سے منہ موڑ کر اللہ کو راضی کر لیا، اس انسان کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ اللہ کا تعلق بہت ضروری ہے بھائی، آپ مانو یا نہ مانو، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، آپ دنیا کی ساری فلسفیوں کو رٹ لیں، ساری ریسرچ کر لیں، ایٹ دی اینڈ اسی نتیجے پہ پہنچو گے کہ کامیابی کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، خوش رہنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، راحت اور سکون کو دل اور دماغ میں بھرنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، گمنامی میں نام پیدا کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت، رشتوں سے سکون حاصل کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت، اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ کی ضرورت۔ تو اللہ کہہ رہے میں تو وہ رب ہوں جو تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، میرا کیا بگڑے گا اگر تم اندھیروں میں چلے گئے، خود ہی پریشان ہو گئے، ان اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنیوں میں ڈالتا ہے، زندگی کی روشنی۔ روشنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی آپ اللہ کی طرف آئیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری ٹینشنیں ودن سیکنڈز ختم ہو جائیں گی، نو وے۔ روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، آرام اور سکون کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ کے تعلق، اللہ کے نور کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہراً آپ ایک پریشانی میں ہی ہوگے، ایک مشکل ترین حالت میں ہوگے، اپنے آپ کو اکیلا فیل کرو گے، لیکن ان ساری حالتوں کے باوجود بھی آپ گرو گے نہیں، آپ ہمت نہیں ہارو گے، آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوگے، اور آپ کے اندر ایک طاقت ڈیولپ ہوگی اپنے حالات سے لڑنے کی۔ آج میں اور آپ اپنی پریشانیوں کو طاقتور، اپنی آزمائشوں کو طاقتور اور خود کو ویک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو غموں کے پہاڑ تلے دبا ہوا محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اشرف المخلوق تو میں ہوں، اشرف المخلوق تو تم ہو۔ میں اور آپ تو اللہ کو ساتھ لے کر پوری دنیا کی حالت بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری آپ کی ہے، لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہاں آپ کی کامیابیاں آپ کو خوش کریں گی، مزہ آئے گا آپ کو یہاں کی دولت کماتے ہوئے، جتنے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کی یاریاں، دوستیاں، رشتہ داریاں بنیں گی، ایک پراؤڈ، ایک گھمنڈ سا فیل ہونے لگے گا آپ کو، آپ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کرو گے۔ یہاں کی دولت جب ہاتھ آئے گی تو آپ کی خواہشیں بڑھ جائیں گی۔ پہلے جہاں آپ 2 روٹی پہ گزارا کرتے تھے، تو اب آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ وی آئی پی سا کھانا کھانا چاہیے، وہ بھی وی آئی پی سی جگہ میں جا کے۔ یہاں اس دنیا میں اگر آپ کو ایک اچھی شکل ملی ہے، ایک اچھا باڈی شیپ ملا ہوا ہے، تو لوگوں کی نظریں آپ پر سٹک ہوں گی کچھ دیر کے لیے۔ یہ دنیا کی ایک فیک ریالٹی ہے جو اثر انداز ہوتی ہے دلوں پر، دماغوں پر۔ اچھا، اس فیک سٹف کا ایک بہت گہرا نقصان بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل ریالٹی جو ہوتی ہے، یعنی آپ یہ مقصد بھول جاتے ہو کہ آپ اس دنیا کے لیے نہیں بنے، اور جب آپ یہ بھول جاتے ہو نا کہ آپ نے مرنا ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہے، کسی دوسری دنیا میں شفٹ ہونا ہے، اور ایک غیر مسلموں والا عقیدہ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کے دلوں میں،
تو آپ اس دنیا سے محبت کر جاتے ہو، اور ساری برائیوں کی جڑ، ساری گمراہیوں کی جڑ، سارے گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ جو بندہ دنیا کی محبتوں میں جتنا انوالو ہوگا، وہ بندہ آخرت کے شوق سے، آخرت کی ریالٹی سے اتنا ہی دور ہوگا جب تک کہ یہ زندہ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد وہ دنیا کے جو اس دنیا کی محبت میں بھلائی جا رہی ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ پھر وقت آتا ہے ریئل آنکھ کھلنے کا، جس سے آخرت نظر آئے گی، جس سے وہ دنیا نظر آئے گی جس دنیا کے بارے میں قرآن نے کھول کھول کر ہمیں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ہمیں یہ ریئلائز کروایا کہ دیکھ امتی، یہ دنیا بڑی لذیذ ہے، اس کی محبتیں اٹریکٹ کریں گی، اس کی دولتیں بہلائیں گی، پھسلائیں گی، اس کی گمراہیاں تمہیں لے جائیں گی اپنے اندر، لیکن ان ساری چیزوں کو اصل نہ سمجھنا، لذتوں کے حوالے نہ ہو جانا، خواہشوں کو بے لگام نہ کر دینا۔ اب یہ ساری باتیں ہمیں بچانے کے لیے، اس آخرت کی دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے اتری ہیں، ہم تک پہنچی ہیں۔ لیکن اگر میں دنیا کی محبت میں انوالو ہوں تو میرا آخرت کی زندگی سے کوئی لینا دینا باقی نہیں رہے گا۔ اگر میں لوگوں کی باتوں میں آتا ہوں کہ جن باتوں میں آنے کے بعد میں گناہوں کی طرف جاتا ہوں، لذتیں اویل کرتا ہوں، تو پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بورنگ سی لگیں گی۔ جب ایک نوجوان سے اللہ رب العزت صرف اس کی جوانی کا سوال کرے گا نا کہ میرے بندے تمہیں میں نے جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانیوں میں، نہ جانے اس جوان کے دل پر کیا گزرے گی جس نے اپنی جوانیوں کو صرف لڑکیوں کے پیچھے گزار دی، ضائع کر دی۔ نہ جانے وہ نوجوان اپنے اللہ سے کیسے ایکسپریس کرے گا کہ جس جوان کی پوری جوانی گزر گئی ہو، لیکن پوری جوانی میں اس نے اللہ کے لیے ٹائم تک نہ نکالا ہو، لوگوں کی باتوں کو یاد رکھا، دنیا کو یاد رکھا، لیکن اللہ سے بھاگتا رہا، لوگوں کو حاصل کرنے کے لیے نیند بھی گوا دی، پیسہ بھی لگا دیا، وقت بھی لگا دیا، لیکن پھر بھی لوگ ہاتھ نہیں آئے۔ اور وہ اللہ جو دو الفاظ پہ راضی ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ صرف دل میں ارادہ کر لو، باقی تیرے دل کو تیار بھی میں کروں گا، تجھے اپنی طرف آنے کا راستہ بھی میں دکھاؤں گا، تم صرف نیت کر لو کہ اللہ میں تیرا ہونا چاہتا ہوں، اللہ میں تھک چکا ہوں، یہ دنیا اور دنیا کے لوگ اور دنیا کی لذتیں مجھے تجھ سے دور لے کر جا رہی ہیں، اللہ میں جانا نہیں چاہتا، اللہ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک دنیا مجھ سے کھیل رہی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کا ایک کھلونا بنا ہوں، لوگ آتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے کھیلتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے، میں اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کہاں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کون ہے، میں نے تو آج تک آپ سے اپنی فیلنگز ہی نہیں شیئر کی، میں نے تو آج تک آپ کو پکارا تک نہیں، احساس تو کرو، مان تو لو کہ تم اللہ سے دور ہو سکتا ہے اس احساس کے بعد تمہاری آنکھ رونے پہ مجبور ہو جائے، تمہارے دل میں ایک درد پیدا ہو جائے کہ واقعی یار اللہ ضروری ہے، اس بات کا غم نہیں لگا کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے، اگر فکر ہوتی تو اللہ کی رضا مجھے خوش کر دیتی، میرے دل سے، میری زندگی سے ہر درد، ہر دکھ، ہر پریشانی کو یہ خوشی مٹا دیتی، اگر مجھے ایسا لگتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو میری خوشیوں کو آگ لگ جاتی، میرا سکون برباد ہو جاتا، میرے دل کو چین نہ آتا تب تک کہ جب تک میں اللہ کو راضی نہ کر لیتا، لیکن وہی بات لوگوں کی فکروں نے، دنیا کے غموں اور پریشانیوں نے تو ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، لیکن اللہ سے جڑے جذبات مر چکے، ارے یہ جوانیاں اللہ کو دو، ارے یہ ٹائم اللہ کو دو، کچھ سیکھ لو، کچھ پڑھ لو، کچھ کر لو۔ رات کی تنہائیوں میں جب تم یہ سب سوچ رہے ہوتے ہو نا کہ لوگوں نے ہرٹ کر دیا، میں بہت اچھا ہوں لیکن لوگ اچھے نہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ، کبھی نہ چاہتے ہوئے مصلی بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دل کی گہرائیوں سے صرف اتنا کہو کہ اے وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، اے وہ ذات جو میرے ساتھ ہے، جو مجھ سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، اے وہ ذات جو سب کی سنتا ہے، اے وہ ذات جو بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، اے وہ ذات کہ جسے جب کوئی جہاں سے جیسے